سورہ نحل کی آیت نمبر 103 جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ بے شک جو نہیں ایمان رکھتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں فرماتا، وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے، وَلَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ علیم معنی ہوتا ہے دردناک۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مشرکین مکہ کے رد میں نازل ہوئی۔ یہ جو لوگ تھے یہ بڑے ہی سخت قسم کے لوگ تھے، شرک میں بہت زیادہ آگے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ عبادت کرتے تھے، اور جب قرآن مجید فرقان حمید انہیں سنایا جاتا تو اس پر وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں وہ لوگ گڑھ لیتے تھے اور آپس میں اس کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتے کہ یہ پرانے زمانے کی قصے اور کہانیاں ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کے افسانے ہیں اور شاعری ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوئی کلام ہے، اور طرح طرح کے قرآن مجید فرقان حمید پر یہ لوگ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کے اعتراضات بڑھ گئے اور قرآن مجید فرقان حمید پر یہ لوگ ایمان نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان الذین، بے شک، انا کا لفظ جہاں پر کہیں بھی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یعنی اس کے بعد اب جو بھی بات بیان کی جا رہی ہے اب اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک جن لوگ، جو لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں پر، لا یہدیہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا، وَلَهُمْ، اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ عذاب علیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں انہی مشرکین لوگوں نے جو مکے میں رہا کرتے تھے اس وقت، اس دور کے لوگ، انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر بھی افترا باندھا تھا، جھوٹ باندھا تھا، اور یہی مشرکین پہلے قرآن مجید فرقان حمید پر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، پھر انہی میں سے یہ لوگ جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور جو قرآنی واقعات ہمیں ذکر فرماتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص سکھا کر جاتا ہے، بتا کر جاتا ہے، اور یہ کسی بشر کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، وہ کسی غیر عربی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں سکھائی ہیں۔ یہ اعتراضات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے تھے، اور یہاں تک بھی کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں لوگوں سے سیکھ کر، کسی شخص سے سیکھ کر انہوں نے یہ بات کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس طرح یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ ایک تو قرآن پر اعتراض کرتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قرآن کی آیتیں سکھاتے، ان کو یعنی ان کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، تو اس پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 105 پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جھوٹا بہتان تو وہی لوگ لگاتے ہیں جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مشرکین کا رد فرمایا کہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹا الزام لگاتے ہو، جو جھوٹے الزام لگانے والے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ اولئک هم الکاذبون، وہی جھوٹے لوگ ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ پر ایمان لے آیا
اس کے بعد کفر کر کے وہ مرتد ہو گیا. الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان، سوا اس کے کہ جس کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی. ایک تو وہ کہ جو ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کر لیا وہ مرتد ہو گیا. دوسرا وہ شخص کہ جو ایمان تو لے کر آیا لیکن کسی وجہ سے کسی مجبوری کی بنا پر اس کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا. دوسری چیز. پھر تیسری چیز ارشاد فرمائی وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ارشاد فرمایا. پہلی بات یہ کہ جو ایمان لے کر آئے اور پھر انہوں نے کفر کر لیا ان کے لیے دردناک عذاب، بڑا عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے کن لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے بعد میں کافر ہو گئے. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو کھلے دل سے کافر ہو گئے، یعنی ظاہراً بھی وہ کفر کرتے ہیں اور اندر سے بھی کافر ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. جو بیچ کی جو دوسری بات تھی وہ کون لوگ تھے؟ وہ ایسے لوگوں کی متعلق کی کہ جن کو مجبور کیا گیا کہ کلمہ کفر بکو، کلمہ کفر کہو، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے، لیکن لوگوں کی مار کی وجہ سے، ان کی سختی کی وجہ سے ان کے منہ سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے. تو ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب کو تیار نہیں رکھا کیونکہ وہ مجبور ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہی جلیل و قدر صحابی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کفار کی ایک ٹیم نے پکڑ لیا اور آپ پر تشدد کیا اور مارتے رہے، آپ کو قید کر لیا. اور اس کفار کی ٹیم نے یہ کہا کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق برا بلا کہو اور ہمارے بتوں کو کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی تعریف کرو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جلیل و قدر صحابی، اور یہ واقعہ حدیث مبارکہ میں اس کو ذکر بھی کیا گیا، المستدرک کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کا تشدد کو برداشت کرنا ان کے طاقت سے باہر ہو گیا اور ان کی قید کے اندر رہنا ان کی طاقت سے باہر ہو گیا. اب یا تو وہ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیتے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو بچانے کے لیے، دل سے پکے مومن تھے، مسلمان تھے، زبان سے ان کے کلمہ کفر نکل گیا. انہوں نے بتوں کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زبان سے برے الفاظ نکل گئے. جب انہوں نے کافر کی پوری ٹیم نے یہ دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ نکل گیا تو صحابی رسول کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو اس بات پر یہ بڑے پشیمان ہو گئے کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، میں نے تو کفر بک دیا، میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو صحابی رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کفار کی ایک ٹیم نے پکڑ لیا تھا، ایک جماعت نے مجھے پکڑ لیا، مجھے قید کر دیا، مجھ پر تشدد کیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا نہ کہا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زبان سے آپ کے لیے برے الفاظ نکل گئے اور میں نے ان کے معبودوں کو برا کہہ دیا، میں نے ان کی معبودوں کو اچھا کہا، میں نے ان بتوں کو اچھا کہہ دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی سے یہ بات سنی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال پوچھا کہ عمار، تمہارے دل کو تم کیسا پاتے ہو؟ کیا تمہارا دل بھی وہی کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری زبان نے کہا؟
تمہاری زبان نے تو ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو برا اچھا کہا، کیا تمہارا دل بھی یہی کہتا ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر جو جلیل القدر صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر، میں آپ کو اللہ کا رسول جانتا ہوں، ان کے معبودوں کو برا جانتا ہوں، اور میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اب تمہیں کافر پکڑیں اور تم کو کہیں کہ کلمہ کفر بک دو، کہہ دو، تو پھر بھی کہہ دینا تمہارے ایمان کو کوئی خلل نہیں ہوگا۔ یعنی اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد، یعنی جو آیت کریمہ جو ہم نے یہاں پر بیان کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 106، جو اس کی جو 3 حصے تھے، پہلا حصہ جس نے کفر ایمان لائے اور اس کے بعد کفر کر لیا، تیسرا حصہ کہ جو کھلے دل سے اور کھلے زبان سے کافر ہو گئے، ان کے لیے تو اللہ نے عذاب کو تیار رکھا ہے۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ تھا، بیچ کا حصہ، کہ الا من اکریہ قلبہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو زبردستی کفر بکوایا گیا ہو، کھلوا گیا ہو، اور اس کا دل ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے، تو ایسوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار نہیں رکھا، وہ مجبور ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اشارت میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں مجبوراً انسان سے کوئی ایسی بات کھلوا دی جائے کہ اگر وہ نہ کہے اور اس کی بنیاد پر اسے قتل کر دیا جائے گا، تو پھر، اور اگر وہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر، تو یہاں پر پھر اس حدیث مبارکہ سے علماء فرماتے ہیں اس بات پر گنجائش ہے کہ انسان اپنے منہ سے کلمہ کفر بکے، اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ یہ صحابی رسول جو ہے ان کی اس عمل سے ثابت بھی ہوا، لیکن افضل اور اولا یہی ہے کہ انسان اپنی جان دے دے، شہادت کو حاصل کر لے اور اپنی زبان سے کلمہ کفر نہ بکے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا، اس پر صحابی رسول ہونے پر جو ہے، جو ان کو ایک ملامت ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو مطمئن فرما دیا۔ آگے ارشاد ہوا، اچھا یہ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لانے کے بعد کفر کر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آیت نمبر 107 میں سورہ نحل کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کیونکہ جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، کیونکہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی ہدایت نہ دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کفر کر دی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کفر کرتے رہے، ظاہری طور پر بھی کافر ہو گئے اور دل سے بھی کافر ہو گئے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ دل سے مطمئن ہیں، ایمان لے آئے، اور کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں کلمہ کفر بکنا پڑا، اور اس وجہ سے وہ ملامت بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو، مجبور بھی ہیں، جان کا خوف بھی ہے، تو ان کے لیے تو رعایت ہے۔ لیکن جو دل اور زبان دونوں سے کلمہ کفر بکتے ہیں، تو ایسے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے آخرت دن کے لیے۔ آگے ارشاد ہوا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں کہ جن کے دلوں پر طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ہے، طبع اللہ، اللہ نے طبع کر دیا، مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ اب بالکل غافل ہو گئے، ایمان سے غافل ہو گئے، آخرت کے ثواب سے غافل ہو گئے، اللہ پر ایمان لانے سے غافل ہو گئے یہ لوگ۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو ظاہری طور پر کفر کرتے ہیں یا ایمان لانے کے بعد وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، وہ لوگ آخرت کے دن اللہ نے بالکل واضح ارشاد فرما دیا سورہ نحل کی آیت نمبر 109 کے اندر کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ سختیاں جھیلتے ہیں،
صبر کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ان کے متعلق کیا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، ان بے شک ربک تمہارا رب للذین ان لوگوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاجروا کہ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا کہ جو آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، ثم جاہدوا پھر اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا کفار سے، لڑائی کی کافروں سے، وصبروا اور آزمائشوں پر صبر کیا، نقصان پر صبر کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ان ربک بے شک تمہارا رب من بعدها ان تمام معاملات کے بعد، اس نقصان اٹھانے کے بعد، ان کی غلطیوں کے بعد، لغفور الرحیم بے شک ضرور بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ان مسلمانوں کا اور ان صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کسی وجہ سے کفر بک دیا تھا، جنہوں نے جو ہے وہ کافر تھے پہلے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے جو ہے کفار کی اذیتوں کو جھیلا اور اس پر صبر کیا، اور جب ایک وقت آیا تو پھر انہوں نے کافروں سے جہاد بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے وہ تمام گناہوں کو جو انہوں نے جہاد کرنے سے پہلے، جو ایمان لانے سے پہلے کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان ربی لغفور الرحیم کہ بے شک تمہارا رب ہے، بے شک ہمارا رب ہے، وہ بے شک بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اپنے طور پر اپنے سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اور بہت زیادہ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش بھی دیتا ہے اور ایسے لوگوں پر رحم بھی فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن روز محشر میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا کہ جو سچی توبہ کرتے ہیں اور سچی توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں پلٹتے بلکہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس درس قرآن کو قبول فرمائے، ہماری شرکت کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر مختصر جو ان کی سوانح بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔